اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے الم تر الی الذین یزعمون، الم کیا آپ نے نہ دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، یزعمون جو دعویٰ کرتے ہیں، کس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں، انہم کہ آمنوا وہ ایمان لے آئے ہیں، وہ ایمان والے ہیں، بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، وما اور اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، یعنی کہ وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کس بات کا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے قبل نازل کیا گیا یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل جتنی بھی کتابیں، جتنے بھی رسول، جتنے بھی نبی اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث یا نازل فرمائے ان سب پر ایمان لاتے ہیں، یہ وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ یریدون لیکن دعویٰ تو کر رہے ہیں، دعویٰ ایک طرف اور ان کی خواہش ایک طرف، ان کی چاہت ایک طرف۔ پہلے ان کا دعویٰ تھا یریدون کہہ کر، اللہ تبارک و تعالی اب ان کی خواہش بیان فرما رہا ہے، ان کا ارادہ بیان فرما رہا ہے کہ وہ یہ دعویٰ ضرور کرتے ہیں کہ آپ پر بھی ایمان لائے ہیں اور آپ سے پہلے جو کچھ بھی نازل کیا گیا اس پر بھی ہم ایمان لائے ہیں، لیکن وہ چاہتے یہ ہیں کہ جب اگر کبھی کوئی ایسا معاملہ ان کے ساتھ پیش آ جائے یا کسی ایسے واقعے میں وہ ملوث ہوں یا کسی ایسی کنڈیشن میں میں مبتلا ہو جائیں، کسی ایسی کنڈیشن میں، تو ان کی خواہش کیا ہوتی ہے، ان یتحاکموا کہ وہ اس جھگڑے کا جس جھگڑے میں وہ مبتلا ہوئے ہیں، ان یتحاکموا کہ اس جھگڑے کو لے کر جائیں الی الطاغوت، کس کی طرف، شیطان کی طرف۔ اب یہاں پر ایمان لانا اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اللہ سے پچھلی کتاب اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے رسول پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے پچھلی جو کتابیں نازل کی گئی ہیں، پچھلے جو احکامات نازل کیے گئے ہیں ان پر ایمان لانا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے تو اب اگر کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ان کے ساتھ درپیش ہوتا، کسی قسم کے کوئی جھگڑے میں ملوث ہوتے، اور اگر کوئی انصاف یا کوئی فیصلہ کرانا ہو تو ہونا کیا چاہیے، کس کے پاس جائیں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ لیکن وہ یہ دعویٰ کرنے کے بعد قول ان کا الگ تھا، فعل ان کا الگ تھا، ان کا عمل کیا تھا، ان کا طریقہ کار کیا تھا کہ اگر کسی قسم کے جھگڑے میں مبتلا ہوتے تو پھر وہ فیصلہ کرانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نہیں آتے تھے، اس سے ہچکچاتے تھے، اس سے بھاگتے تھے، اور ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ان یتحاکموا الی الطاغوت کہ وہ شیطان سے فیصلہ کرائیں۔ طاغوت کہتے ہیں شیطان کو، لیکن ایک تو شیطان وہ جو ابلیس ہے، یا وہ جو جنات، جو خبیث قسم کے جنات ہیں ان کو بھی، ایک طاغوت اس کو بھی کہتے ہیں انسان کو جو سرکش انسان ہو، جو سرکش انسان ہو اس کو بھی طاغوت، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس انسان کو بھی طاغوت سے جو ہے تعبیر فرمایا ہے۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کے سامنے ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور اپنا سارا مدعا بیان کرتے، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو فیصلہ فرما دیتے اس کو تسلیم کر لیتے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اب ایسا کون چاہے گا؟ ایسا ایمان والا تو نہیں چاہے گا کہ جس میں ایمان اگر جس کے دل میں ہوگا، جو اللہ پر یقین رکھتا ہوگا، اللہ کے رسول پر یقین رکھتا ہوگا، جو انصاف کو پسند کرے گا، تو وہ یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ کسی ایسے ویسے کے پاس جائے کہ جو سرکش ہو۔ اس کی خواہش یہ ہوگی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں، اللہ کی کتاب ہمارے درمیان موجود ہے، تو ہم فیصلہ بھی آقا دو رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کرائیں۔ تو ایمان والا تو یہ چاہے گا، لیکن یہ کون ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی
کے باوجود وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانے سے کتراتے ہیں یا کترا رہے ہیں یا کتراتے تھے، وہ کون تھے؟ وہ تھے منافق۔ منافق کون ہوتا ہے؟ کہ جو ظاہری لبادہ تو پہنا ہو کہ ایمان ہے، لوگوں کے سامنے یہ بیان کرتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں، لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، وہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، اصل میں وہ کافر ہیں، وہ اللہ سے، اللہ کے رسول سے بغض رکھنے والے ہیں، نفاق رکھنے والے ہیں۔ تو لہٰذا یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جن کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وہ ہیں منافقین۔ اور منافقین کون ہوتے ہیں؟ منافقین یہودیوں سے بھی بدتر ہوتے ہیں، کفار سے بھی بدتر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ظاہری طور پر اسلام کا یا ظاہری طور پر ایمان کا لبادہ پہنے ہوئے ہیں، اور اصل میں دراصل وہ مومن یا مسلمان نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آگے وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، اور حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ طاغوت کو چھوڑ دیں، اس کو جھٹلا دیں اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں ایمان لانے کے بعد، تو یہ ان کو حکم دیا گیا ہے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان یعنی طاغوت تو چاہتا ہے أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ ان کو دور کی بڑی گمراہی میں مبتلا کرتے ہیں، شیطان تو یہ چاہتا ہے۔ بشر نامی ایک منافق تھا، ظاہری طور پر تو اس نے اپنے آپ کو شو کیا ہوا تھا کہ مسلمان ہے، لیکن وہ باطنی طور پر منافق تھا۔ اس کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کسی یہودی کے ساتھ، تو جب وہ کسی مسئلے میں پڑتے ہیں، جھگڑے تک بات نوبت پہنچتی ہے، تو یہودی کہتا ہے کہ بھئی آؤ ہم اس کا فیصلہ کراتے ہیں، اور فیصلہ کرانے کے لیے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تمہارے نبی ہیں، ظاہری طور پر تو مسلمان ہیں، بشر نام کا منافق جو تھا، جو تمہارے نبی ہیں، جو اللہ کے پیغمبر ہیں، تم جنہیں کہتے ہو، میں یہ کہتا ہوں تم سے کہ آؤ یہ ہم اس فیصلے کا جو ہے اس جھگڑے کا فیصلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے کرواتے ہیں۔ لیکن چونکہ بشر جو تھا وہ منافق تھا، اس کے دل میں چور تھا، وہ بے ایمان تھا، وہ کافر تھا، وہ کہتا ہے کہ نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانے کی کیا ضرورت ہے، ایک کام کرتے ہیں کہ یہودی جو تمہارا بڑا ہے کعب بن اشرف، اس کے پاس چلتے ہیں، اس سے فیصلہ کرا دیتے ہیں، وہ یہودیوں کا بڑا سردار ہے۔ تو یہودی ایک دم تعجب کرتا ہے کہ بھائی یہ مسلمان ہے، اور میں تو اس کو اسی کے جو ہے نبی کے پاس لے کر جانا چاہتا ہوں کہ چل اس کا فیصلہ اس سے کروا لو، لیکن یہ الٹا بضد ہے کہ یہ یہودی کسی بڑے سردار کے پاس جائے۔ لیکن وہ ایک بات جانتا تھا، جو یہودی تھا وہ یہ جانتا تھا جو کعب بن اشرف ہے وہ رشوت خور ہے، وہ جھوٹا آدمی ہے، وہ غلط فیصلہ دے گا۔ وہ یہودی ہونے کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو صادق اور امین مان کر وہ اپنے جھگڑے کا فیصلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے جانا چاہتا تھا۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے منافقین کو ایکسپوز کرنا تھا کہ دراصل منافقین اندر سے ہے کیا۔ تو لہٰذا جب وہ یہودی نہیں مانتا تو پھر بحالت مجبوری اس بشر نامی منافق کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانا پڑتا ہے، سارا مدعا، سارا معاملہ بیان کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سننے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں کہ بشر تو جو ہے وہ جو ہے حق پر نہیں ہے، یہ یہودی حق پر ہے، تو لہٰذا وہ فیصلہ یہودی کے حق میں جاتا ہے۔ لیکن یہ تو منافق تھا، اس کے دل میں تو چور تھا، تو یہ وہاں سے نکلتا ہے، یہودی سے کہتا ہے نہیں میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، میں یہ دوبارہ فیصلہ کراؤں گا، اور چلو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور اس مسئلے کا فیصلہ ان سے کراتے ہیں۔ یہودی کہتا ہے چلو بھائی، آپ سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ کی طرف کیسے جا سکتے ہو؟ طریقہ کار تو یہ ہے کہ ہائی کورٹ ہو، وہاں اگر اپیل ریجیکٹ ہو تو پھر آپ سپریم کورٹ چلے جائیں۔ لیکن یہاں معاملہ دوسرا ہے کہ سپریم کورٹ سے فیصلہ ہو گیا، اب وہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا، ہائی کورٹ پہ چلتے ہیں، تو ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کو تبدیل کر سکتی ہے، استحقاق رکھتی ہے؟ نہیں رکھتی۔ لہذا وہ نہیں مانتا، اور پھر یہ وہ بضد ہوتا ہے کہ نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ان سے اس مسئلے کا فیصلہ کراتے ہیں، جھگڑے کا فیصلہ کراتے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے مجھے تسلیم ہوگا۔ یہودی کہتا ہے عجیب بات ہے بھائی، تمہارے نبی نے فیصلہ کیا تم اس کو نہیں مانتے، چلو چلتے ہیں۔
لہذا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اور وہ جو منافق ہوتا ہے بشر نامی، وہ سارا معاملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھتا ہے۔ جب سارا معاملہ رکھ دیتا ہے تو آخر میں یہودی کہتا ہے کہ اے عمر رک جاؤ، کوئی بھی فیصلہ دینے سے پہلے ایک بات میری سن لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا بات ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ اس جھگڑے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں کس نے فرمایا؟ کہتا ہے اس کا فیصلہ تمہارے نبی نے فرمایا ہے، اور یہ اس فیصلے کو تسلیم نہیں کر رہا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بشر سے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھئی ایسا ہی ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہاں ایسا ہی ہے، میں ان کا فیصلہ مجھے تسلیم نہیں ہے، میں آپ سے فیصلہ کرانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کہتے ہیں یہودی سے کہ ہاں یہ ٹھیک جگہ آیا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے نہیں کرنا، اس کا فیصلہ میں نے کرنا ہے۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں ٹھہرو میں اس کا فیصلہ کرتا ہوں۔ وہ آپ اپنے حجرے میں جاتے ہیں اور اپنی تلوار بے نیام سے نکال کر لے کر آتے ہیں، اور آتے کے ساتھ ہی اس کی گردن اڑا دیتے ہیں، اس کی گردن اڑا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو ہمارے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی، اس کی فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے۔ تو لہٰذا اس منافق کا جو ہے وہ سر قلم کر دیا جاتا ہے، پورے شہر کے اندر وبال اڑ جاتا ہے کہ بھائی مومن کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمان کی گردن اڑا دی ہے، اس کو قتل کر دیا ہے، خون بہا لیا جائے گا۔ تو جب یہ بات اٹھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی یہ آیت کریمہ نازل فرماتا ہے کہ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم مومن ہیں، دراصل وہ مومن نہیں ہیں۔ جب کسی جھگڑے میں پڑتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا فیصلہ ہم کسی شیطان سے کرائیں، طاغوت سے کرائیں، اور حالانکہ واضح اللہ کا حکم ہے کہ ایمان لانے کے بعد اب تم نے شیطان کے پاس، کسی سرکش کے پاس، کسی کافر کے پاس نہیں جانا۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ عمر آج سے تم عمر نہیں فاروق اعظم ہو، آج تم فاروق اعظم ہو۔ تو لہٰذا یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم کا لقب ملتا ہے کہ فاروق اعظم ہو۔ تو یہ تھے وہ منافقین۔ اب اگلی آیت آ لیجیے، بس اختتام کروں گا کہ یہاں پر منافقین کی ایک تو ان کا نفاق ظاہر کر دیا گیا، اور وہ باتیں جو اس دور کے منافقین کرتے تھے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے تھے کہ مجھے غیب کا علم ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالی جو ہے غیب سے باتیں کلام فرما دیتا ہے، مجھے معلوم ہو جاتا ہے، منافقین مذاق اڑایا کرتے تھے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو محمد کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کو تمام غیب کا علم بھی ہے، تو پھر ان کو ہمارے بارے میں کیوں نہیں معلوم کہ ہم تو منافق، ہم تو ایمان نہیں رکھتے۔ تو لہذا قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے بہترین انداز میں اگلی آیتوں میں بیان فرما رہا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اور جب کہا جائے ان سے کہ آؤ اس کی طرف، ان کی طرف جو اللہ نے نازل فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، وَإِلَى الرَّسُولِ اللہ کے رسول کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو تم دیکھو کہ منافق تم سے منہ پھیر لیں گے، تم سے دور بھاگیں گے، تمہارے فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اور یہ وہی موقع تھا کہ جب منافقین نے اللہ کے رسول سے منہ پھیرا اور وہ طاغوت کی طرف گئے، تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا رأیت المنافقین، تم دیکھو گے منافقین کو یصدون عنک صدودا، کہ وہ تم سے منہ پھیریں گے، تم سے دور جائیں گے، تمہاری طرف فیصلہ کرانے نہیں آئیں گے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیت میں اس بہترین انداز میں ان لوگوں کا بھی رد فرما دیا جو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کی ذات میں جو ہے نقص نکالنے کی کوشش کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ حضور کو علم نہیں ہے، حضور جانتے نہیں ہیں، یہ کیسے رسول ہیں، ہم تو منافق ہیں، ہمارے دل سینے میں تو ایمان نہیں ہے، لیکن یہ پھر بھی ہمیں نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالی اگلی آیت میں اپنے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو بیان فرما رہا ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ،
کہ آپ دیکھنا کیا حال ہوگا ان لوگوں کا، کیسا حال ہوتا ہے کہ جب وہ کسی مصیبت میں گھر جاتے ہیں، مصیبت ان کو آن پڑتی ہے، بما قدمت ایدیہم، وہ مصیبت جو ان کے ہاتھوں نے خود ان کے لیے منتخب کی ہے، جو انہوں نے خود کیا ہے، جو عمل کرتے تھے وہی عمل، برے عمل ان کے سامنے جب آئیں گے، جب یہ مصیبت میں گھریں گے، ثم جاؤک یحلفون باللہ، اس وقت یہ آپ کی بارگاہ میں دوڑتے ہوئے آئیں گے، ثم جاؤک، پھر یہ آپ کے پاس آئیں گے، یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے، یحلفون کہتے ہیں قسم کھانے کو، یحلفون باللہ، پھر یہ آئیں گے جب کسی مصیبت میں مبتلا ہوں گے، جب گرفتاری میں مبتلا ہوں گے، جب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اب ہمارے لیے جو ہے وہ رعایت نہیں ہے، تو پھر یہ آپ کی بارگاہ میں آئیں گے اور یہ کہیں گے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ہم تو یہ چاہتے تھے احسان و توفیقا، کہ ہم تو احسان کرنا چاہتے تھے، ہم تو اتفاق پیدا کرنا چاہتے تھے، ہمارا کوئی برا عمل، کوئی اس طرح کا دھیان یا ٹینشن نہیں تھی ہماری کہ ہم برا سا چاہیں۔ اولئک الذین یعلم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما فی قلوبہم، اور ان کے دلوں میں جو کچھ ہے، جو ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے، اللہ ان کو خوب جانتا ہے محبوب۔ فاعرض عنہم، آپ ان سے اعراض کیجئے، فاعرض، آپ ان کے کرتوتوں پر چشم پوشی کیجئے، ان کو نظر انداز کیجئے، ان کو مہلت دیجئے۔ وعظہم قولا، وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، وعظہم، اور ان کو نصیحت کیجئے، نصیحت کرتے رہیں، وقل لہم فی انفسہم، اور ان کی جانوں کے بارے میں قولا بلیغا، مؤثر بات کیجئے، یعنی کہ جب وہ آپ کی بارگاہ میں آیا کریں، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے دلوں میں نفاق ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ منافق ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ یہ جب آپ کی بارگاہ میں آیا کریں، حالانکہ آپ جانتے ہیں، لیکن آپ ان سے نظر جو ہے چشم پوشی کیا کیجئے، اور ان سے ان کی جانوں کے بارے میں ان کو دلاسا دیا کیجئے، مؤثر بات کیا کیجئے، کیونکہ یہ آپ کی مؤثر بات کرنے سے، آپ کے نظر انداز کرنے سے، آپ کی نصیحت کرنے سے کیا ہوگا کہ یہ راہ راست پر آئیں گے۔ اور ایسا ہوا، بہت سے منافقین تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شفقت کا انداز تھا، جو نصیحت کا انداز تھا، جو تبلیغ کا انداز تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح اپنی دامن رحمت میں لیا کرتے تھے، منافقین، بہت سے منافقین جو تھے وہ متاثر ہوئے اور وہ ایمان لے آئے اللہ اور اس کے رسول پر، اور راہ راست پر آ گئے۔ تو لہٰذا یہ بات، یہ آیت کریمہ اس بات کو بھی رد کرتی ہے جو اس وقت کا منافق کہتا تھا کہ اللہ کے رسول کو کیا معلوم، اگر معلوم ہوتا تو ہمیں جانتے کہ ہم منافق ہیں۔ اور آج جو یہ لوگ بات کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم نہیں تھا، اللہ کا رسول کیا جانتا ہے، تو یہ آیت کریمہ یہ ان کو بتا رہی ہے کہ ایسا نہیں، کچھ باتیں ایسی تھیں جو حکمتاً اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول کو صلی اللہ تعالی وسلم کو بیان فرمائی تھی کہ آپ نے نصیحت کرنی ہے، آپ نے درگزر کرنا ہے، آپ نے چشم پوشی یعنی ان کے کرتوتوں پر پردہ ڈالنا ہے، اور اپنی مؤثر انداز میں بات کرتے رہنا ہے تاکہ ان کے دل نرم ہو اور یہ دوبارہ ایمان کی طرف لے آئیں۔ تو یہ آیت کریمہ تھی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے متعلق واضح طور پر ان کی نشانیاں، ان کے کرتوت بیان فرما دی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو ہر قسم کے نفاق سے صاف فرمائے، خالص ایمان ہمارے دل میں عطا جو ہے وہ قائم فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں عبادت کرنے کا طریقہ سلیقہ عطا فرمائے، اللہ پر یقین کامل، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی غلامی عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔